کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ تمامی دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین کو رمضان اسپیشل نشریات رمضان رحمت رحمان with ڈاکٹر ابو بکر صدیق شاذلی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ کے ہوسٹ سید محمد بلال شاہ بخاری کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ کریم ہم سب کے عبادات، ہم سب کی نمازیں روزے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج پاکستان میں عشرہ رحمت کا اختتام ہوا اور الحمدللہ رب العالمین رمضان شریف کے دوسرے عشرے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے روزے
جو ہم نے رکھے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو آئندہ آنے والے ہیں صحت، عافیت، تندرستی اور ایمان کے ساتھ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ سب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ایک ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں اور اس ٹاپک پر کلام کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت خاص ہے، اور خاص اس اعتبار سے ہے کہ کوئی بھی عمارت اگر کھڑی کرنی ہو تو اس کے لیے ایک بڑی مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور بات ہو نماز کی، بات ہو قرآن کی تلاوت کی، یا عبادات کی، یا روحانیت کی، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ طہارت ہے، اور طہارت ہی اس تمام عبارت کی بنیاد ہے۔ یہ طہارت ہے کیا؟ اور اس طہارت کے اندر وضو کی بڑی اہمیت ہے، غسل کی بڑی اہمیت ہے، اور بہت ساری باتیں طہارت سے جڑی ہوئی جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ تمام حضرات جو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ضرور ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں، واٹس ایپ کے ذریعے لنک جنریٹ کر کے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہمارے ساتھ استاد العلماء فقیہ الاسد شیخ الحدیث ڈاکٹر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور طہارت سے متعلق مسائل جانتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو روحانی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، آج کے ٹاپک کے حوالے سے، تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں اپنا پیغام لکھ کر بھیجیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیغامات کو بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب طہارت، جب بچہ پڑھنے لگتا ہے اور خاص طور پہ علم دین، تو سب سے پہلی چیز جو فقہ میں اس کو سکھائی جاتی ہے وہ طہارت ہے۔ بے شک۔ طہارت سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ طہارت ہے کیا بیسیکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے چونکہ آج نیٹ کا ہمارا پرابلم رہا ہے، جی تو ہمارے ناظرین کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو جو بھی کوشچنز ہیں تو وہ ہمارا پروگرام اپلوڈ ہونے کے بعد وہ کامنٹ باکس میں اپنے کوشچنز جو ہیں وہ انشاءاللہ لکھ دیں، اپلوڈ کر دیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے جوابات ہم کوشش کریں گے دیں آپ کو۔ انشاءاللہ۔ تو طہارت کا دیکھیں لفظی معنی تو پاکیزگی ہے، صحیح۔ اور پاکیزگی سے مراد یہاں پر اسلام نے جو خاص تصور دیا ہے، اور اس میں پھر انسان کی ناپاکی کی دو حالتیں ہیں، صحیح۔ ایک حدث اکبر ہے اور ایک حدث اصغر ہے۔ اچھا۔ تو ان دونوں قسم کی ناپاک حالتوں کو دور کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ طہارت کہلاتا ہے۔ اگر غسل وغیرہ کے ذریعے کیا جائے تو حدث اکبر ہے تو اس کو غسل کے ذریعے دور کیا جاتا ہے، اور حدث اصغر ہے تو اس کو پھر وضو کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک مطلب کہ سمجھانے کے لیے میں نے بات کی، ورنہ صحیح۔ جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے، کہ وضو آپ کا درست ہوگا تو آپ کی نماز درست ہوگی، آپ کی نماز درست ہوگی تو آپ جنت کی کنجی بنا پائیں گے جس سے آپ جنت میں داخل ہو سکیں۔ صحیح۔ اب طہارت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پر کتنے ہی پروگرامز ہم کریں جب بھی اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم وضو پہ رہیں، اگر جو کہ طہارت کا ایک حصہ ہے۔ خواتین حضرات، ہم نے قرآن کریم سماعت کیا اور اس میں ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن لوگ سوال کرتے ہیں کہ عرصہ ہو گیا ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہم جو ہے اپنی حالت سدھار نہیں پا رہے، سدھر نہیں رہی۔ تو اس کے پیچھے جب وجہ دیکھی جاتی ہے تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ طہارت صحیح نہیں ہے، وضو صحیح نہیں ہے، وضو کے مسائل نہیں پتہ، اور جب وضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی، جب نماز نہیں ہوئی تو اس کی روحانیت کیسے ملے گی؟ تو استاد صاحب وضو کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں وضو کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور صرف مومن کا کام نماز کے لیے وضو کرنا نہیں ہے، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مومن کا ایک چھپا ہوا ہتھیار ہوتا ہے، اور الحمدللہ انسان جب باوضو رہتا ہے تو وہ اللہ کے قریب رہتا ہے، اور اس کے اتنے کام جو کہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ الحمدللہ وضو کی برکت سے پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے لکھا بھی، اور بلکہ بعض روایتوں میں بھی آیا کہ اگر تمہیں کوئی حاجت ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو، کسی شخص سے کام ہو وہ آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ وضو کر کے جائیں، اچھا۔ تو وضو کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ آپ کی بات مانے گا اور آپ کے کام کر دے گا۔ صحیح۔ باقی ویسے
وضو کی فضیلتوں میں تو یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے موسم میں جس میں وضو کرنا نفس کو گوارا نہیں ہوتا اچھی طرح سے وضو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ آیا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور ہاتھوں کو گٹوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے حتیٰ کہ ناخن کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور اسی طرح پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے کونیوں تک تو اس کے کونیوں کے ہاتھوں کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ مسح کرتا ہے سر کا تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب کانوں کا مسح کرتا ہے تو کانوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، واہ واہ اسی طرح گردن کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ واہ، تو جس طرح وضو ہمارے ظاہری جسم کو پاک کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح باطنی طور پہ بھی ہم کو پاک کر رہا ہوتا ہے۔ کیا بات۔ پھر اس حوالے سے اس کی دعائیں بھی آئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم ذکر کریں گے دوران گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحیح۔ اچھا استاد صاحب، وضو کے لیے کوئی خاص جیسے طریقہ بیان کیا جائے سنت میں، اس طریقے کو بھی آپ یقیناً ابھی بیان فرمائیں گے، تو یہ جو طریقہ ہے اس طریقے میں بھی حکمت ہے؟ بلا شک اس میں عظیم حکمتیں ہیں، اور سب سے ایک عظیم حکمت دیکھیں کہ وضو کے اندر جو سب سے پہلے انسان سے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں، پھر کلی کرائی جاتی ہے، پھر ناک میں پانی ڈلوایا جاتا ہے، تو اس کی عظیم حکمت جو بزرگوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ انسان کو وضو کرنے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہو وہ طاہر اور مطہر ہونا چاہیے، صحیح یعنی خود بھی پاک ہو اور پاکیزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ صحیح۔ تو یہ جو شروع میں جو وضو کے 3 سنتیں ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی یہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے اس طریقے سے، کیونکہ پانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں کوئی ایسی چیز ملی نہ ہو جو اس پہ غالب آ جائے۔ اچھا۔ تو جب انسان ہاتھ دھوتا ہے اور ہاتھوں میں پانی لیتا ہے تو پانی کا رنگ اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ملی ہو کہ جس کا ذائقہ پانی کے اندر شامل ہو چکا ہو، تو جب کلی کرتا ہے تو ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر بو نہیں ہونی چاہیے ایسی غلط چیز کی، ناپاک چیز کی، تو پھر جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس سے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں۔ کیا بات۔ پھر یہ بلڈ پریشر کو بھی انسان سیٹ رکھتا ہے وضو، اور اسی طرح جدید تحقیقات کے مطابق وضو کرنے والے افراد پاگل پن سے اور دوسرے بہت سارے جو نفسیاتی امراض ہیں ان سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر پاگل پن کی شرح بہت کم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ترقی یافتہ کنٹریز ہے وہاں پر پاگل پن کی شرح بہت زیادہ ہے، ماہر نفسیات کے کام بڑے چلتے ہیں، وہاں پہ پیشنٹس کی بڑی لائنیں لگی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ وضو کی برکت ہے کہ ہمارے یہاں پہ الحمدللہ وضو کی برکت سے یہ پاگل پن نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا استاد صاحب، وضو کا طریقہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ ہمارے یہاں پر لوگوں کے یہاں ذہنوں میں کچھ اور حوالے سے مطلب باتیں ہیں اس حوالے سے کہ جناب وضو کے فرائض کیا ہیں، اگر کسی سے پوچھا جائے تو کہتا ہے جی کلی کرنا فرض ہے، کوئی کہتا ہے جی ہاتھ دھونا فرض ہے، کوئی کہتا ہے جی اس طرح جی فرض، اپنی طرف سے مطلب جتنے بیچاروں کو جتنی بات سمجھ میں آتی ہے۔ فرائض وضو کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں فرض کی جمع ہے، اور فرض سے مراد وہ کام ہے کہ جس میں سے کوئی کام نہیں کیا تو سمجھ لو وہ کام ہوا ہی نہیں ہے، یعنی جو لازمی کام ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور فرائض کے علاوہ دیگر جو کام ہوتے ہیں وضو میں، تو وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا، اس میں سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں، تو اگر باقی کام نہ بھی کیے تو وضو پھر بھی آپ کا ہو جائے گا، ماشاءاللہ۔ یہ خاص بات ہے۔ اور وضو کے فرائض صرف 4 ہیں، جو کہ شاہ صاحب نے ابھی آیت طیبہ پڑھی، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو اب چہروں کے دھونے سے کیا مراد ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو پہلے تو میں 4 فرائض میں گن دیتا ہوں، پھر شاہ صاحب پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ تو چہروں کو دھو لو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور پھر فرمایا کہ اپنے سر کا مسح کر لو، اور پھر فرمایا کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ 4 فرائض ہیں اس میں۔ صحیح، یعنی کہ چہرہ دھو لیا، اور اس کے علاوہ آپ نے کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیے، چوتھائی سر کا مسح کر لیا، اور آپ نے پاؤں دھو لیے ٹخنوں سمیت، جی جی، تو آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ کا وضو ہو گیا ہے، اور آپ اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضرورت ہے ایسا کرنا چاہیے جب کہ آپ کے پاس پانی نہ ہو،
تو آپ اسی پر بھی انحصار کر سکتے ہیں. صحیح. یا ایسا ہے کہ ٹائم بالکل شارٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اگر وضو کرنے میں زیادہ دیر لگائی تو پھر نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو یہ 4 فرض ادا کر کے آپ نماز ادا کر لیں تاکہ نماز کو قضا ہونے سے بچا لیں. واہ واہ واہ. لیکن عام حالت کے اندر سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دینا شدید محرومی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محرومی کا سبب ہے. تو یہ جو شروع میں جو سنتیں اور درمیان میں سنتیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. صحیح. اچھا اب جیسے اس میں ایک میں مسئلہ پوچھتا ہوں، پھر آپ سے وضو کے طریقے پہ چلتے ہیں. یعنی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 4 فرائض ہیں اور آپ نے ارشاد فرما بھی دیا، میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. جیسے سفر میں جا رہے ہیں تو اکثر دیکھا ہے کہ پانی کی ایک ہی بوتل ہوتی ہے جی اور جی اب اس میں وضو کرنا تو لوگ کلیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی میں سارا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ہاں اب کہتے ہیں جی پانی ختم ہو گیا، تو ایسی سچویشن میں پھر وہ پہلے فرض اپنے ادا کر لیں. ہاں ایسی سچویشن میں حکم یہ ہے کہ ڈائریکٹ اپنے فرض ادا کریں، کلی نہ بھی کریں، ناک میں پانی نہ بھی ڈالیں، ہاتھوں پہ پانی نہ بھی ڈالیں، کیونکہ ہاتھوں پہ پانی تو اس وقت ڈل ہی جائے گا جب آپ فرض ادا کرنے لگیں گے، ہاں صحیح بات. تو ہاتھ تو آپ کے دھل ہی جائیں گے. تو یہ خاص باتیں ہیں جو کہ سیکھنی چاہیے مسلمانوں کو. اور واقعی آپ نے بات صحیح کہی ہے جی. کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کس طرح سے اب کلی کروں میں، اور کس طرح سے کلی تو کی نہیں، وضو تو ہوا نہیں، ہوا نہیں. ناک میں پانی ڈالا صحیح طور سے وضو تو ہوا نہیں. جی صحیح. تو حالانکہ یہ فرائض نہیں ہے یہ. صحیح. تو سب طریقہ بھی ارشاد فرمائے. دیکھیں اس سے پہلے اگر اس کی وضاحت کی جائے کہ چہرے سے کیا مراد ہے، ہاں. کونے سے کیا مراد جی ہے، جی جی جی. تو یہ پھر زیادہ بہتر رہے گا تاکہ لوگ اس میں بھی وہم کا شکار ہوتے ہیں. صحیح. تو دیکھیں چہرہ دھونے کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس میں اب 2 باتیں ہیں، ایک تو دھونا اور ایک چہرہ. دھونا کس کو کہتے ہیں؟ تو دھونا اس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کم سے کم 2 قطرے آپ کے ہر وضو کے اعضاء پہ سے گزر جائے. یعنی کہ دھونا ہے، گیلا نہیں کرنا خالی. گیلا نہیں کرنا، صحیح. کیونکہ اس پہ بزرگوں نے لکھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے منہ پر یا ناک پر جو پانی مار لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو رگڑ کے چاروں طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دھو لیا. دھونا نہیں ہوا ہے. دھونا تو اس صورت میں ہوگا جب کہ چہرے کے ہر حصے سے آپ کے 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں، اس وقت دھونا ہے، ورنہ دھونا نہیں ہے. اور جب دھونا ہی نہیں ہے تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا. اب چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرہ کہتے ہیں لمبائی میں عادتاً جہاں پہ بال جمتے ہیں انسان کے، وہ بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، یہ ٹھوڑی تک، یہ سامنے کا حصہ جتنا نظر آ رہا ہے ٹھوڑی کا، وہ حصہ چہرہ ہے لمبائی میں. اور پھر چوڑائی میں انسان کے ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک، تو درمیان میں جو کنپٹی آتی ہے، اسکن آتی ہے، یہ تو یہ بھی چہرے میں داخل ہے. اچھا. اور اسی طرح جو مرد کے داڑھی کے بال ہوتے ہیں وہ بھی چہرے کے اندر داخل ہیں. تو اب جب انسان جب چہرے کو دھوتا ہے تو اس کو اس طرح سے دھوئے کہ پورے کے پورے چہرے سے 2 قطرے گزر جائے، کھال اس کی جو ہے اچھی طرح سے اس پہ سے پانی گزر جائے. البتہ جہاں پر بال ہیں، اور بال اگر گھنے ہیں جس طرح کے اکثر لوگوں کے گھنے ہوتے ہیں، تو ان میں صرف بالوں کا تر کر لینا کافی ہے. لیکن اگر بال نہیں ہیں یا بال تھوڑے ہیں، چھدرے ہیں، اندر سے اسکن جھانکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسکن نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں اندر کی اسکن کو بھی گیلا کرنا ضروری ہے. اور اب 3 دفعہ دھونا سنت ہے. اور 3 دفعہ دھونے سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک چلو لیا مار لیا یوں کر کے، پھر ایک چلو لیا ادھر سے مار لیا، پھر ایک چلو لیا ادھر سے مار لیا، کہ 3 دفعہ دھو لیا. نہیں بھائی، یہ تو صرف 1 دفعہ دھونا ہوا. اچھا. کیونکہ 1 دفعہ دھونا چہرے کا تب ہے کہ 1 مرتبہ چہرے کے پورے حصے سے پانی گزر جائے. تو یہ عام طور پہ 3 چلو لینے سے، 3 چلو یعنی آپ اوپر سے مارے چھوڑیں تو نیچے تک، پھر سیدھی طرف سے ماریں پھر الٹی طرف سے پانی ڈالیں، تو یہ ایک ساتھ 3 چلو لیں گے تو آپ کا جو ہے وہ 1 دفعہ دھونا کہلائے گا. اور 3 دفعہ دھونا اس کو سنت ہے. تو یعنی اگر اس طریقے سے بھی آپ دھوتے ہیں اگر چلوں کے ذریعے، تو کم از کم اس ترتیب کے ساتھ 9 چلو آپ کو ڈالنے پڑیں گے، تب آپ کا ہوگا. یا یہ ہے کہ آپ کو ٹونٹی وغیرہ کو شاور ہو تو اس کے نیچے اپنا پورا منہ کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے کر لیں تو وہ 3 دفعہ دھونے کے حکم میں آ جائے گا. صحیح. اور بازو ہاتھ جو ہے؟ اچھا ہاتھ ہیں، تو ہاتھ جو ہے انگلیوں کے ناخن سے لے کر یہ کونی تک جو ہے، یہاں تک یہ ہاتھ کہلاتا ہے جس کو دھونا ہے ہمارے وضو میں. اور اس کے اندر بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں ناخن ہیں، ناخنوں کے جسم کے یعنی جو وضو میں دھونے والی جگہ ان میں سے
اگر ایک ذرہ بھی آپ کا خشک رہ گیا آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو اس کو بھی 3 دفعہ دھونا جو سنت ہے، ایک دفعہ دھونا سے تو فرض ادا ہو جائے گا. اور اس میں اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے اس کو چھڑا لیں، ٹھیک ہے، تاکہ صاف کر لیں، پانی اس کے نیچے سے گزر جائیں. البتہ بعض لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، تو اگر انگوٹھی ٹائٹ ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ انگوٹھی کو موو کرے اور پانی اس کے اوپر سے گزارے، تاکہ وہ حصہ جو انگوٹھی کے نیچے دبا ہوا ہے وہ حصے پہ بھی پانی چلا جائے. یا بعض لوگ واٹر پروف واچز یوز کرتے ہیں، گھڑیاں یوز کرتے ہیں، تو وہ اوپر سے ہی وضو کر لیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس گھڑی کے بیلٹ کے نیچے سے، پٹے کے نیچے سے پانی گزرے. اگر پانی نہیں گزرا تو وضو نہیں ہوا. چوڑیاں وغیرہ خواتین کی چوڑیاں، اس میں بھی یہ حکم ہے کہ اس کے نیچے سے بھی پانی گزرے. احتیاط اس میں کرنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بعض اس میں کچھ رعایتیں بھی ہیں کہ جیسے بعض لوگوں کو بعض کاموں میں مصروفیت ہوتی ہے، جیسے خواتین ہیں آٹا گوندتی ہیں، تو اگر ظاہری طور پہ اگر وہ اپنے ہاتھ وغیرہ کو صاف کر لیتی ہیں تو بعد میں وضو کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یار تھوڑا سا آٹے کا جرم رہ گیا تھا، تو وہ ان کو معاف ہے. اسی طرح ناخنوں میں میل آ جاتا ہے تو اس کے نیچے پتہ نہیں پانی گیا نہیں گیا، تو بہرحال اس کے اندر بھی معاف ہے، شریعت معاف رکھا. یا جو رنگ ساز ہے، رنگ ریز ہیں، تو ان کے یہاں پر کوئی ذرہ وغیرہ لگا رہ گیا، پہلے تو احتیاط کی تھی لیکن پھر بھی لگا رہ گیا، تو کہا کہ یہ ان کے لیے عذر ہے. یا علماء پہلے زمانے کے جو ڈائریکٹ جو قلم دوات سے لکھا کرتے تھے تو پھر وہ انگلیوں میں سیاہی لگ جایا کرتی تھی، روشنائی، تو اس کو چھڑا لیا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی آج بھی ایسا کرتا اور کچھ حصہ رہ گیا اور وضو کیا تھا اس نے اپنے طور پہ تو صاف کیا، تو بعد میں بدلا تھوڑا سا رہ گیا تھا تو وہ معاف ہے. جیسے طلباء ہوتے ہیں کالج کے، یونیورسٹیوں کے، لکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں پہ. اچھا، ایک آپ کی بات کٹ رہی ہے، ہمارے یہاں پہ کوہنیوں تک جب کہا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کونیاں اس میں شامل نہیں ہیں، اور عموماً دیکھا ہے کہ کونیاں جو ہے وہ خوش رہ جاتی ہیں. اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں. ہاں، نہیں، کونیاں اس کی شامل ہے اس کے اندر، اور بلکہ اس کے اندر تو کوشش یہ کی جائے کہ کونی سے اوپر تک دھویا جائے تھوڑا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو بڑی اوپر تک دھوتے تھے. جب ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے لمبے اوپر تک دھوتے ہیں، کہا کہ حدیث شریف میں آیا کہ یہ جو اعضائے وضو ہیں تو یہ جو ہے بروز قیامت چمکیں گے، تو اس لیے میں زیادہ کرتا ہوں. اور اسی طرح جو وضو کی جو تری ہوتی ہے تو اس کو پورا خشک نہیں کر لیا جائے جسم کو وضو کرنے کے بعد، کیونکہ یہ تری بھی نامہ اعمال میں تولی جائے گی. تو جو اپنا خشک کر لیتے ہیں وہ سمجھ لو کہ تو وہ اپنی سمجھ لو کہ وہ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. صحیح. اور بہرحال اس کے جو سائنٹیفک اثرات ہیں وہ تو خیر الگ ہی ہیں، لیکن میں تو ثواب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو یہ چہرے دھونے کے حوالے سے، پھر چہرے دھونے کے اندر پھر بلکہ کونیوں تک بات ہو گئی ہے. اب اس کے بعد جب سر کا مسح کرنے کی باری آتی ہے، اچھا اس کو بھی پھر 3 دفعہ ہی دھونا. تو جس طرح کے بعض لوگ اس طرح سے پانی کر کے گزار لیتے ہیں، پھر واپس گزار لیتے ہیں، پھر گزار لیتے ہیں، نہیں، جب تک کہ ایک دفعہ گزارنے کے بعد اچھی طرح سے دھونا نہ پایا جائے تو تب تک وہ ایک دفعہ نہیں ہوگا. اسی طرح دوسری دفعہ بھی اس طرح سے دھویا جائے کہ اچھی طرح سے دھل جائے. تیسری دفعہ بھی اسی طرح سے دھویا جائے کہ اچھی طرح دھل جائے، تو نبی علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے گی. کیونکہ ایک دفعہ دھونا تو فرض ہے، اور 2 دفعہ دھونا پچھلے انبیاء کرام کی سنت ہے، اور 3 دفعہ دھونا تمام سید الانبیاء المرسلین ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہوتا ہے. ایک آپ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں وہ ایسے کرتے ہیں پانی، اور اس کا جو سمجھتے ہیں وضو کا، جس نے نہ کیا ہو تو کہتے ہیں جی تو تم نے تو سنت پہ عمل ہی نہیں کیا. تو یہ اس طرح سے یہ کوئی چیز نہیں ہے ایسے کرنا. چلو میں پانی لے کے یوں کر کے ڈال دینا، اس کے اندر بھی احتیاط اتنی ضروری ہے کہ چلو میں لے کر اگر آپ نے پانی ڈالا ہے تو اس پانی کو پورے اس پر آپ پھیلائیں اچھے طریقے سے، تاکہ ہر طرف سے وہ تر ہو جائے. اور اگر وہ تر نہیں ہوا، یا پانی آپ نے ڈالا اور یہیں سے سامنے کی طرف سے گزر کے وہ چلا گیا، اور پھر آپ اس کو ہاتھ سے یوں کر کے بعد میں تر کرتے ہیں، تو وہ دھونا نہیں کہلائے گا. دھونا تو تبھی یہ کہ اچھی طرح سے پانی گزر جائے، 2 قطرے ہر جگہ سے گزر جائے، تب دھونے کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. صحیح بات. مسح کے اوپر یہ ہے کہ مسح جو چوتھائی سر کا فرض ہے. اچھا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. چوتھائی سر کیا ہوگا؟ چوتھائی یہ کہ جیسے کہ آپ کے سر کو آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو اس میں چوتھے حصے کے اوپر بھی آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے، تو تقریباً یہ آپ 4 انگل کی طرح سے کریں گے تو وہ بھی آپ کا سمجھو چوتھائی سر کا مسح ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ ہاتھ تر کر کے ہاتھ یوں کر کے رکھ لیں تو آپ کا مسح ہو گیا. لیکن سنت ادا نہیں ہوئی. سنت کو ادا کرنے کا میں طریقہ کار آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں.
اور اس کو آپ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بڑا مفید رہے گا کہ دونوں ہاتھوں کو آپ پانی سے تر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ آگے کی 3 انگلیاں شہادت کی انگلی کو چھوڑ دیں اور انگوٹھے کو چھوڑ دیں، جیسے یہ 3 انگلیاں آپس میں ملا لیں، صحیح. اور یہ ملانے کے بعد پھر اپنی پیشانی کے ابتدائی حصے پہ رکھ کر تو صرف انگلیوں کو یوز کرنا، اس میں اب ہتھیلیاں یوز نہیں ہوں گی، صرف انگلیاں یوز ہونی ہیں، دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں شہادت اور انگوٹھے کی انگلی کے علاوہ. اس کو ملانے کے بعد آپ پیشانی پہ رکھیں اور کھینچتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں، یہاں تک گدی تک لے جائیں. اس کے بعد پھر انگلیوں کو ہٹا لیں. اب جو ہے یہاں سے آپ اپنے ہتھیلیوں کو لگا دیں گے، یہاں پر ہاں کان کے پیچھے. جی ہاں، تو ہتھیلیوں کو لگا کے اب اس کو کھینچتے ہوئے آگے لے کے آ جائیں. صحیح. تو اس سے پورے سر کا استیعاب ہو جائے گا، پورے سر کا آپ کا مسح ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی 2 انگلیاں شہادت کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اور انگوٹھے جو ہے یہ باقی رہ گئے تھے، ان کو آپ نے یوز نہیں کیا، کیونکہ میں واپس سے بتا رہا ہوں کہ شروع میں جب آپ نے انگلیاں رکھ کے لے کے گئے تھے پیچھے تک تو آپ کی ہتھیلیاں بھی یوز نہیں ہوئی تھی اور آپ کے انگوٹھے اور انگلیاں شہادت کی انگلیاں بھی یوز نہیں ہوئی تھی. اور جب آپ واپس آئیں تو ہاتھ آپ کے الگ ہیں، تو آپ کا انگوٹھا اور شہادت کی انگلیاں اب بھی یوز نہیں ہو رہے، آپ صرف یہ آپ کی ہتھیلیاں یوز ہوئی ہیں. اب جو ہے انگلیوں سے شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے. یعنی کہ یہ انگلی رہ گئی تھی تو یہ کان میں استعمال ہو گئی. یہ کان کے اندر استعمال کر لیں. صحیح. اب آپ کا انگوٹھا جو یوز نہیں ہوا تھا تو انگوٹھے کو کان کے اسے کنارے پہ رکھ کے اس کو اوپر کی طرف کھینچ کے لے کے آئیں گے، تو اس سے کان کے پیچھے کا مسح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کے بیک سائڈ ہاتھوں کی جو ابھی تک یوز نہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں پیچھے رہ گیا. ہاں، تو پھر آپ اپنی گدی پہ یہ دونوں ہاتھ الٹے رکھ کے یہ آپ یوں کر کے پھیر کے لے کے آ جائیں. صحیح. تو اس سے آپ کا نہ صرف سر کا مسح ہو جائے گا، آپ کے کانوں کا مسح ہو جائے گا، آپ کے کانوں کی پچھلی سائڈ کا مسح ہو جائے گا، اور آپ کی گدی کا مسح ہو جائے گا، جو انسان جدید سائنس کے اعتبار سے انسان کو پاگل پن سے بچاتا ہے. یہ مسح، واہ واہ واہ. یہ اس کے اتنے عظیم اس کا یعنی فائدے ہیں اس کے. اور اگلے اور پچھلے دونوں ہاتھ کے دونوں طرفیں بھی آپ کے استعمال ہوں گے. جی ہاں، جی ہاں، دونوں یوز ہو جائیں گے. اچھا مسح کرتے ہیں بعض لوگ یہ اس طرح سے گردن پہ بھی ہاتھ مار دیتے ہیں. دیکھ، گردن پر مسح کرنا مکروہ ہے، اچھا. فقہ نے اس سے منع فرمایا، یہ مکروہ بدعتیوں کا طریقہ ہے. یہ صرف گدی کا مسح ہے جو سنت سے ثابت ہے. صحیح. اب یہ چہرہ بھی دھل گیا، کوہنیوں سمیت ہاتھ بھی دھل گئے، مسح بھی ہو گیا، اور اب چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا. ہاں، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا. تو اس کے اندر یہی کہ وہی اچھی طریقے سے پاؤں کو پانی سے دھوئیں گے، اور ہر جز سے اس کے 2 قطرے پانی کے گزر جائیں، اور ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک دھو لیں. اچھا. کیونکہ اس میں اکثر جو بے احتیاطی ہوتی ہے، ایڑیاں نہیں دھل پاتی. لوگ اوپر سے پانی ڈالتے ہیں، ایسے ہاتھ پھیر لیتے ہیں، ایڑیاں نہیں دھل پاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ویل للعقاب، کہ ایڑیوں کے لیے جہنم ہے. جو لوگ اپنے وضو کے اندر ان کو اچھی طرح سے نہیں دھوتے، تو اس لیے خاص اس کی احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ تو تھے اس کے فرائض جو ہم نے بیان کیے ہیں. اب اس کی سنتوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ بھی میں بیان کر دوں تو بہت اچھا رہے گا. تو دیکھیں، جب بھی آپ وضو کریں تو اس میں مستحب تو یہ ہے کہ قبلہ رخ ہوں، لیکن آج کل بہرحال قبلہ رخ ہونا گھروں میں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں تو وہ کر بھی لیتے ہیں. تو بہرحال اگر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر طہارت کی نیت کریں اور بسم اللہ پڑھیں شروع میں. اگر آپ ٹوائلٹ میں نہیں ہیں، واش روم میں نہیں ہے، اگر واش روم ہے تو دل میں پڑھیں بسم اللہ. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بسم اللہ کے بغیر وضو کرتا ہے تو اس کے صرف اعضائے وضو ہی دھلتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، اور جو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی پوری باڈی کی حدث دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات. تو اس لیے بسم اللہ شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. آپ ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو ہے اب جو ہے کلی کریں. کلی کر لیا. کلی کرنے کے بعد جو ہے، بلکہ اس کے لیے بھی دعائیں آئی ہیں، کلی کرنے کے لیے بھی دعائیں آئی ہیں. اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالے تو وہی دعا ناک کی تو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، اللہم ارہنی راحیت الجنہ ولا ترحنی راحیت النار. اے اللہ تو مجھے جنت کی خوشبو سنگا، آگ کی خوشبو نہ سنگا. اس کے بعد پھر جب انسان اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے دھونے میں تو وہ طریقہ تو میں نے بتا دیا پورا کا پورا، لیکن دعا جو پڑھی جاتی ہے تو دعا کا اچھا اس میں ہاتھوں کے اندر جو ہے سنت یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ دھوئیں تو اس میں ہاتھوں کا خلال بھی کریں، بلکہ جو کونیاں دھوئیں گے تو اس میں خلال یہ ادا کیا جائے گا، اس وقت سنت ہے. تو چہرہ دھوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے،
اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ، سبحان اللہ. اے اللہ تو میرے چہرے کو روشن کر دیو، سفید کر دیو، جس دن لوگوں کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے اور سفید ہو رہے ہوں گے. تو یہ دعا ہے. پھر اس کے بعد انسان جب ہاتھ دھوتا ہے تو سیدھا ہاتھ دھوئے گا تو پھر کہ اللہم آتنی کتابی بھی یمینی و حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تو میرے نامہ اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں دے اور مجھ سے آسان حساب لے. اور جب الٹے ہاتھ کو دھوئے تو کہے کہ اللہم اللہ تو تینی کتابی بھی شمالی، اور اے اللہ تو مجھے الٹے ہاتھ میں جو ہے میرا نامہ عمل مت دینا. پھر اس کے بعد جب سر کا مسح کرے گا تو دعا پڑھے گا اللہم اظلنی یوم لا ظل، اللہم اظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، کہ اللہ تو مجھے اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور پھر جب کانوں کا مسح کرے تو دعا پڑھ جاتی ہے کہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. سبحان اللہ. اور جب پھر گردن کا مسح کرے تو دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہم عاتق رقبتی من النار. آمین. اور پھر جب پاؤں دھوئے گا تو سیدھا پاؤں دھوتے وقت دعا کرے گا اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، کہ اللہ تو اس دن میرے پاؤں کو صراط یعنی پورے صراط پہ قائم رکھنا جس دن لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں. اور جب الٹا پاؤں دھوئے تو دعا کرے گا اللہم اجعل ذنبی مغفورا و سعی مشکورا و تجارتی لن تبورا، کہ اللہ تو میری کوشش کو قبول فرما لے اور میری تجارت کو نقصان سے بچا لے. یعنی جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے یہ، تو کہا اس کو نقصان سے بچا لے. پھر جب انسان وضو کر چکے، اچھا اب اس کے اندر چند ایک باتوں کو میں بتانا بھول گیا. جب چہرہ دھوئے گا تو خلال کرے گا، اور جو خلال کرنا سنت ہے داڑھی والوں کے لیے تو وہ اپنے نیچے سے ایسے ہاتھ ڈالیں گے، اوپر سے خلال نہیں کریں گے مگر نیچے سے انگلیاں ڈالیں گے تو وہ خلال کہلاتا. اسی طرح جب ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. اور خلال جو ہے پاؤں کا خلال جو الٹے ہاتھ سے کیا جائے گا، کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں جو ہے وہ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک آئیں گے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے پھر چھوٹی انگلی تک جائیں گے. یہ ایک ایک مرتبہ انگلی اس میں پھیرنی ہوتی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. پھر ایک عظیم سنت کا ذکر کرنا میں بھول گیا، وہ مسواک ہے، کہ مسواک جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے وضو کے اندر تو وہ دوسری نماز جو بغیر مسواک کی ہے اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ افضل ہے، اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے مسواک کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت پہ شاک نہ گزرتا تو میں ان سے کہتا کہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے مسواک کریں آپ لوگ. تو یہ آقا علیہ السلام نے اہمیت بتا دی اس کی. اور پھر جو مسواک کا عادی ہوتا ہے تو وہ جو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے وضو کا ایک ڈیٹیل طریقہ بھی بتا دیا. چند سوالات میں مختصراً جو عوام الناس کے ذہن میں ہوتے ہیں اس حوالے سے پوچھ لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ وضو میں اگر وضو کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو ہمارے مشورہ ہے کہ اگر آدھا وضو ہوا تھا تو آگے سے جاری رکھے، اور اگر آدھا نہیں ہوا تھا تو پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. دیکھیں وضو کرتے وقت کہیں بھی چاہے ابتدا میں چاہے انتہا میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، بالفرض ہوا خارج ہو گئی یا کہیں سے خون نکل آیا، تو ایسی صورت میں وضو پورا کا پورا دہرانا پڑے گا، پورا نیا کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر پانی موجود نہ ہو گھر میں اور کوئی شربت ہو یا دودھ ہو تو اس سے وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں شربت سے اور دودھ سے وضو نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے تو پھر پانیوں کی اقسام پہ پوری ڈسکس کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر ملنے والی چیز کا اعتبار ہوتا ہے کہ کس چیز کے کتنے اوصاف، تو 1 وصف والی ہے، 2 وصف والی ہے، 3 وصف والی ہے. تو اب دیکھیں گے کہ بھئی پانی کا غلبہ ہے تو پھر اس سے وضو کر سکتے ہیں، ورنہ غلبہ اس کا ہو گیا تو وضو نہیں کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ کوئی بزرگ بیٹھے ہیں اور ایک چھوٹی منرل واٹر کی جو بوتل ہوتی ہے اس سے انہوں نے پورا وضو کر لیا، اور لوگ بڑی اس میں جو ہے نا ماشاءاللہ اور سبحان اللہ اور پانی کی بچت ہو رہی ہے اور یہ لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے کمنٹس اس میں آ رہے تھے. اور وہ حضرت جو ہے نا ایک ایک بوند خالی ڈال کے اور
جس طریقے سے چپڑنا ہوتا پانی کا اور لوگ بڑا بڑا ان کو سہلا رہے تھے تو دیکھیں یہ جہالت ہی ہے، دین سے دوری ہے، تبھی غلط کام کو سرا رہے ہیں۔ کیونکہ وضو میں جہاں پر زیادہ پانی خرچ کرنا اسراف قرار دیا ہے، اسی طرح کم پانی استعمال کرنا بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے دھونے کی، صحیح، کہ دھونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 قطرے ہر جگہ سے گزر جائے تو اس سے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ صحیح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے تو آپ کو یہی کام 3 دفعہ کرنا پڑے گا۔ صحیح، تو وہ پتہ نہیں کیسے بزرگ تھے، بس عمر کے اعتبار سے بزرگ ہوں گے، وہ جی جی تو عمر رسیدہ ہوں گے، ورنہ بزرگ تو وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو فالو کرتا ہے۔ اس سے وضو آپ نے ارشاد فرما دیا، اب چونکہ غسل پہ ہم جاتے ہیں یا دیگر جو وضو کے نواقص بھی ہیں، جی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کے بارے میں بھی میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے وضو کا طریقہ بتایا کہ اسی طرح تیمم کا طریقہ بھی آپ ارشاد فرما دیجیے۔ تیمم کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم غسل اور تیمم کا ایک الگ پروگرام کر لیں۔ اچھا، اس میں پھر تیمم کے حوالے سے، کیونکہ میں یہ کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں نیٹ پہ الحمدللہ، لائیو سٹریم جو ہم نے چلائی تھی تو اس پہ لوگوں کے کوشچنز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے الحمدللہ۔ تو اسی میں ایک صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے وضو کا تیمم الگ ہوتا ہے اور غسل کا تیمم الگ ہوتا ہے، تو وضو کے تیمم کے بارے میں اگر طریقہ پتہ چلے۔ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اس کو الگ رکھ لیا جائے، صحیح، بالکل صحیح ہے، کیونکہ پھر وہ وضو کے مسائل بھی پورے نہیں ہوں صحیح، گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے وضو کا طریقہ بتایا، اب نواقضات کی طرف آئیں۔ جی جی، دیکھیں نواقص ناقص کی جمع ہے، اور ناقص کہتے ہیں توڑنے والی چیز۔ صحیح، تو وضو کو کون سی چیزیں توڑتی ہیں؟ تو اس حوالے سے فقہاء کرام نے چند چیزوں کے نام بیان فرمائے ہیں۔ تو انسان کے اگلے یا پچھلے مقام سے مرد و عورت کے اگر اس کے پیشاب، اسی طرح پاخانہ، اسی طرح ودی، مذی، منی اور کوئی کیڑا، یہ اس قسم کی چیزیں نکلیں تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، یہ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے۔ اور اس میں پھر بعض چیزیں قابل اصطلاح ہوتی ہے، قابل شرح ہوتی ہیں، جیسے کہ ودی کا لفظ آیا اور مدی کا لفظ آیا۔ تو ودی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی مرد وغیرہ پیشاب کرتا ہے تو اس میں کچھ اس کا کوئی گاڑھا مادہ جو ہے بعد میں نکلتا ہے، اس کو ودی کہا جاتا ہے، اور یا ویسے ہی پیشاب کے بغیر بھی نکلے۔ اور مدی اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو، مرد کو شہوت ہوتی ہے تو شہوت کی وجہ سے کچھ قطرات اس کے خارج ہوں تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اور منی اس وقت کسے کہتے ہیں کہ جب انسان شہوت کی حالت میں ہوتا ہے اور پھر گاڑھا مادہ جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے عموماً تو وہ خارج ہو پیسٹ لائک، تو وہ پھر منی کہلاتی ہے۔ اور ان سب صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹ جائے گا۔ اور جسم سے اس کے علاوہ پھر ریح، جی، یعنی ہوا خارج ہونا، تو یعنی پچھلے مقام سے اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر مرد کے یا خاتون کے اگلے مقام سے ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اور جسم سے خون وغیرہ نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے ناک سے، کان سے؟ ہاں، تو اسی طرح جسم سے خون، پیپ وغیرہ نکلنا اور نکل کر ایسی جگہ پہ آ جانا جن کا غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، یوں سمجھ لیجیے کہ اتنا خون نکلا کہ جس میں بہنے کی صلاحیت ہو، یا اتنی پیپ نکلی کہ جس میں بہنے کی صلاحیت ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہنے کی صلاحیت سے کیا مراد ہے، اس کو اور تھوڑا سا آسان کر کے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں جی، کہ بعض اوقات انسان کو کوئی بلیڈ یا کوئی ایسی نوکدار چیز لگ جاتی ہے تو خون بہتا نہیں ہے، صرف چمکتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف چمکا ہے۔ لیکن اگر وہ چمک کے صاف کر کے اتنا ہو جاتا کہ بھائی وہ بہہ جاتا ہے، قطرے کے برابر ہو جاتا، تو قطرہ جو ہے بہہ سکتا، اس کو پھونک مارے تو بہہ جائے گا وہ، تو پھر وہ جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہ اگر جان بوجھ کے دبا رہے ہیں اور پھر نکلا تب بھی ٹوٹے گا؟ تب بھی ٹوٹے گا، صحیح، اور یعنی چمکا تو نہیں ٹوٹے گا، اچھا، اور صرف بہنے کی کیفیت میں آ گیا تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چمک جاتا ہے، اس پہ کپڑا وغیرہ لگتا ہے تو اس کے کپڑے پہ اس چمک کے نشان بھی آ جاتے ہیں، تو اس سے فرق پڑے گا کوئی؟ دیکھیں وہ پھر اس میں آ جائے گا طہارت، کپڑوں کی طہارت کا مسئلہ، اس کے اندر جو ہے 1 درہم کا اعتبار ہے۔
صحیح. کہ اگر وہ پھیل کر ایک درہم تک پہنچ جائے تو، لیکن جو چمکنے والا خون ہوتا ہے عام طور پہ اتنا ہوتا نہیں ہے کہ ایک درہم تک پھیل سکے وہ. جی. ہاں. اچھا استاد صاحب، یہ بھی ارشاد فرمائے گا، خون دیتے ہیں لیبارٹری میں یا ڈونیٹ کرتے ہیں یا ٹیسٹنگ کے لیے خون نکالتے ہیں، تو اس سے بھی ٹوٹے گا وضو؟ ہاں بالکل، اس سے وضو ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں اتنا خون نکلتا ہے جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے. صحیح. اس کے مقابلے میں مچھر، پسو وغیرہ نے اگر کاٹا تو وہ اتنا خون نہیں پیتا کہ اس سے وہ بہنے کی صلاحیت پائی جائے. اچھا وہ اچھا. بہت قلیل مقدار میں ہوتا، تو اس پر فقہ نے فرمایا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور قے سے؟ قے سے اگر منہ بھر ہو اچھا. یا بھر منہ ہو. صحیح. یعنی منہ بھر کی یا بھر منہ کی تعریف کیا ہے کہ قے آئے اور آپ اس کو روک نہ سکیں. اچھا. تو وہ منہ بھر کے لاتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ ہوتی ہے، منہ بند کرنا بھی چاہتا تو نہیں بند ہو بے پاتا، ساختہ جو ہے. بے ساختہ وہ نکل جاتی ہے. تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر قلیل آئی اور اگرچہ کہ بار بار آئی تو اس کے اندر پھر دو صورتیں ہیں. تو اگر ایک ہی متلی تھی اور اس سے تھوڑی آئی تو اسے وضو نہیں ٹوٹا، پھر تھوڑی آئے پھر نہیں ٹوٹا، پھر تھوڑی آئے پھر نہیں ٹوٹا، پھر تھوڑی آئے پھر نہیں ٹوٹا. لیکن ان کو جمع کریں اچھا. تو وہ اتنی بن جائے کہ منہ بھر ہو جائے تو پوری پانچویں چھٹی دفعہ میں جا کے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یا دو تین دفعہ میں اگر اتنا بن جاتی ہے تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر پھر دوسری صورت میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو متلی ہوئی اور آپ کی تھوڑی سی قے ہو گئی، لیکن وہ اتنی نہیں تھی کہ منہ بھر ہو سکے. دوسری دفعہ بھی ہوگی لیکن اتنی نہیں بنی دونوں کو جمع کرنے سے منہ بھر ہے. پھر آپ کی متلی صحیح ہوگی. پھر 15 منٹ بعد 10 منٹ بعد پھر آپ کو نئی متلی شروع ہو گئی. اچھا. اور پھر اس میں نکلی قے تھوڑی تھوڑی کر کے. تو اب ان دونوں قسم کی قیوں کو جمع نہیں کیا جائے گا. اچھا. کیونکہ اس کو الگ رکھا جائے گا اور اس کو الگ رکھا جائے گا، کیونکہ اس قے کا سبب جو متلی تھی وہ الگ تھی اور ہاں وہ ختم ہو گئی. اور اس قے کا جو سبب بن رہی ہے جو متلی وہ الگ ہے. صحیح. ہاں تو ان دونوں کو جمع کر کے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ انفرادی طور پہ ہر متلی کی قے کو جمع ایک ہی متلی سے مختلف قے آ رہی ہیں تو پھر ان کو جمع کیا جائے گا. جی جی. اور متلی چینج ہو گئی اور مزاج بدل گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد متلی آتی ہے تو اب وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں صحیح صحیح صحیح. اچھا اس کے علاوہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے خون کا بھی ارشاد فرما دیا، پیپ کا بھی ارشاد فرما دیا، مختلف قسم کے جو یہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں یا الکوہولک چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا، جسم پہ لگایا، کریم لگائی، اس سے کیا وضو میں فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. صحیح. اور اس کے علاوہ اگر وضو کرتے وقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے قطرات آ جاتے ہیں اور وہ ایک دفعہ دو دفعہ پھر ساری زندگی کا ان کا روگ بن جاتا ہے یہ کہ وہ کہیں جو ہے نا گھنٹے لگا دیتے ہیں واش روم کے اندر کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا اور اس کے اسباب کیا اور اس کا علاج کیا، یہ بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیں یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے جس کا وسوسہ اور اس کا علاج اس کا نام ہونا چاہیے. اچھا. اور اس کے اوپر جو ہے علماء نے بہت لکھا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کیا جائے. صحیح. اور اکثر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو آدھی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، ایک گھنٹہ ان کو لگ جاتا ہے. نہانے جاتے ہیں تو پوری ٹنکی خالی کر دیتے ہیں اور ان کو اکثر وسوسے آتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک پورا پروگرام کیا جائے. صحیح صحیح. اور استاد کچھ اگر آپ فرمانا چاہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں پروگرام کو کنکلوڈ کیا جائے. آج کے حوالے سے وضو کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، غسل پر یا جو دیگر ہمارے ٹاپک ہیں طہارت کے حوالے سے اس پر ہم ایک الگ پروگرام کر لیں گے. بالکل. تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے وہ بات ہو جائے گی. بلکہ یہاں پر میں چاہتا ہوں اچھا ایک مسئلے کو اور ذکر کر دیا جائے، ہے تو غسل کا ہی جی لیکن رمضان المبارک میں اکثر لوگ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی جی کہ جناب روزہ رکھا اور غسل فرض ہو گیا اس کے بعد، یہ بڑا تو اب کہتے ہیں کہ جناب وہ غسل کے ایک کیا کہتے ہیں دو فرض کس طرح ادا کیے جائیں. ایک فرض تو ہم ادا کر لیں گے آسانی سے، پورے جسم سے پانی بہا لیں گے. تو اب جو کلی کرنی ہے اور جو ناک میں پانی ڈالنا وہ فرض ہم کیسے ادا کریں؟ تو دیکھیں ایک تو بات پھر وضاحت کر رہا ہوں کہ غسل کے اندر یہ فرض ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، وضو میں فرض نہیں ہے. تو وضو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وضو آپ نارمل طریقے سے کر لیں. البتہ وضو کے اندر غرغرہ کرنا سنت ہے. صحیح. تو روزے کے دوران آپ غرغرہ نہیں کریں گے. اچھا.
ٹھیک ہے، صرف کلی کریں گے، منہ کے ہلکر پرزے کے اندر پانی گھما کے پھینک دیں گے، اور اسی طرح ناک میں جو پانی ڈالتے ہیں تو وہ استنشاق، تو وہ ناک کا جہاں تک نرم گوشت ہے صرف اتنے حصے کو دھونا سنت ہے، تو یہیں تک دھوئیں، اوپر پانی نہ لے کے جائیں۔ ہاں اوپر لے کے جاتے ہیں تو بہرحال وضو کے اندر جو ہے روزے کی حالت میں نہ لے کے جائیں، عام حالت میں لے کے جانا تو لے کے چلے جائیں، لیکن غسل کے اندر یہ کلی کرنا اور ناک کے نرم باسی تک پانی ڈالنا یہ فرض ہے، فرض ہے۔ تو اس میں بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ غرغرہ فرض نہیں ہے، ناک میں پانی سخت بانسے تک چڑھانا وہ فرض نہیں ہے، تو آپ کلی کر لیجئے، کلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی طرح سے کر لیجئے کلی۔ وضو روزے کے اندر مسئلہ تب ہے جب آپ غر کریں پانی لے کے، تو وہ نیچے اتر سکتا، وہ تو فرض ہے بھی نہیں، تو بڑی آسانی سے آپ کلی کر لیجیے، آپ کا فرض ہوگا ناک میں پانی چڑھائیں اور اس کے بعد جو ہے ناک کو صاف کر لیں، اور دماغ تک کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب روزے کے دوران اگر غسل فرض ہو گیا تو روزے پہ کوئی اس میں ہاں روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، صحیح، یعنی اگر جبکہ احتلام کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، جی، اگر جمعہ کی وجہ سے ہوا جان تو بوجھ کے فرض نہ کیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر استاد صاحب، بہت شکریہ۔ کچھ سوالات ہیں میں لے لیتا ہوں۔ نعمان خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ فاطمی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، کچھ دعا وعلیکم کر دے السلام۔ ایگزام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور آپ 2 لائن کی نعت سنا دیں، انشاءاللہ ضرور سنیں گے۔ استاد صاحب سے بھی نعت۔ ڈاکٹر صاحب وہی کو حضرت ابو دجانہ کا خط لگانا ہے، اجازت دے دیں، کشمیر انڈیا سے۔ بالکل اجازت ہے آپ کو وحید بھائی، آپ لگائیے انشاءاللہ تعالی۔ سلام مفتی صاحب، شہنشاہ صاحب، وعلیکم السلام اشفاق بھائی۔ نابالغ بچے اور مجنون کے وضو کرنے سے پانی مستعمل ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو پانی کے مستعمل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مستعمل اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس سے یعنی شریعت کا کوئی ذمہ داری پوری کی گئی ہو اور آپ کی حدث دور کی گئی ہو، تو بچہ تو چونکہ مکلف نہیں ہے تو اس لیے اس پہ حدث طاری نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کے ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو مجنون ہے وہ بھی مکلف نہیں ہے، صحیح، تو وہ مکلف نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی حدث کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حکم بھی بچے والا حکم ہے۔ اسی طرح جو خواتین حائضہ ہوں یا نفسہ ہوں تو وہ بھی اگر کسی پانی میں ہاتھ ڈال دیتی ہیں تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا، اچھا، کیونکہ ان دنوں کے اندر ان کی حدث اتر ہی نہیں اتر سکتی۔ ہی نہیں سکتی ہے، صحیح بات ہے، کیا بات ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں نابالغ اچھا یہ ہو گیا، جزاک اللہ اشفاق بھائی، بہت شکریہ۔ عدنان رشید صاحب السلام علیکم استاد جی، کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب آپ بھی شفقت پاتے رہیں استاد جی کی، بالکل اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آپ کی دعا ہو، استاد صاحب کی نظر ہو تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ نعمان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حزب البہار کے ذریعے عالم جبروت اور لاہوت کے معارف کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں یہ معارف جو ہے شیخ کی تربیت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، تو شیخ جب آپ صحبت میں رہیں گے تو وہ آپ کو تعلیم کرے گا، یا اولیاء کرام کے آپ حالات زندگی پڑھیے تو اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس فیلڈ کے اندر رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، وہی آپ کو ان سب چیزوں کی شناخت کرواتا ہے، پہچان کرواتا ہے۔ صحیح۔ سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ کی اجازت و طریقہ بتا دیں شاہ زیب بھائی، انشاءاللہ سورہ فاتحہ پہ ہم کریں گے پروگرام تو اس میں یہ طریقہ بتائیں گے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کیا شراب نوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں معاذ اللہ شراب پینا حرام ہے اور بہت سخت گناہ ہے، لیکن اس کے پینے سے وضو اس وقت ٹوٹے گا جب نشہ ہو جائے، صحیح، اور ایسا نشہ جس میں بندہ لڑکھڑانے لگ جائے، صرف کسی نے کوئی ناپاک چیز کھا لی، جیسے شراب ناپاک ہے منحوس ہے، یا اور کوئی گندگی کھا لی تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح۔ کیا لیکوریا سے وضو ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے لیکوریا تو چونکہ بیماری کا پانی ہوتا ہے تو اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن فقہ نے ایک بات بیان کی ہے کہ خواتین کو بعض اوقات جو ہے رحم کی رطوبت خارج ہوتی ہے جو بے رنگ ہوتی ہے، بے بو ہوتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو لیکوریا وہ ہوتا ہے جو کلر والا ہوتا ہے بیماری ہے۔ یا بیماری تو اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز غوثیہ کی اجازت عطا فرما دیں، نعمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اجازت ہے، پڑھیے بالکل۔ حضرت آج بہت دیر ہو گئی جی نعمان صاحب، کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کی وجہ سے ہم پروگرام کو ریکارڈ کر کے آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، اور اس دوران جو آپ کے لائیو چیٹس ہیں الحمدللہ وہ ہم شامل کر رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب، وضو اور غسل میں ہاتھ پاؤں کے ناخن میں پانی پہنچانے کی کیا تفصیل ہے؟ وہ ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے. صحیح. مفتی صاحب اور بلال صاحب دونوں بہت نرم مزاج شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آمین. کیپسول یا الٹرا ساؤنڈ کی غرض سے کیمرہ داخل کرنے سے وضو، غسل اور روزے کا حکم؟ دیکھیں غسل کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ کیمرہ داخل کیا اور جسم کے اندر اگلے یا پچھلے مقام میں، اور ایسی صورت میں اس کے ساتھ کچھ تری آ گئی تو ٹوٹ جائے گا وضو. اور اسی طرح پیٹ کے اندر کیمرہ داخل کیا اور کوئی چیز اس کے ساتھ لگ کے پیٹ میں سے آئی ہے تو پھر اس کا وہ قے والا حکم ہوگا، اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ منہ بھر نہ ہو. صحیح. البتہ روزے کا حکم اس کا الگ ہے. اچھا، روزہ الگ ہے. صحیح بات. جزاک اللہ. آج روزے کے اندر یہ چلو میں بات کر دوں کہ یہ چیزیں اگر ٹیسٹ کرنے کے لیے روزے کے درمیان میں اگر ڈالی گئیں تو اگر ان پر کچھ لیکوڈ تھا یا کوئی میڈیسن لگا کے ڈالی گئی تو پھر ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وطر میں دعا قنوت شروع کرنے سے پہلے غلطی سے صرف ثنا پڑھ دی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی؟ نہیں ہو جائے گی، اس میں سجدہ سہو بھی نہیں ہے. تفسیر جلالین کو بغیر وضو کے چھونے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے. سلامتی کی رحمتوں کی برکتوں کا نزول ہو استاد جی آپ پر، آپ کے عیال پر، تمام احبہ پر. آمین. آمین. شمیم خان صاحب کہتے ہیں السلام، بہت پرابلمز ہیں، اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کیسے کیا جائے انڈیا سے؟ شمیم خان صاحب ہمارے نمبرز بھی ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، آپ ان باکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا. اشفاق احمد صاحب وضو میں واجب کیوں نہیں ہوتے؟ واجب کیوں نہیں ہوتے؟ اصل میں چلیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، لیکن اس کی پہچان یہ بتائی ہے کہ جو چیز بھی اصل عبادت نہ ہو بلکہ عبادت کے لیے آلہ ہو، صحیح. عبادت کے لیے ذریعہ ہو، تو آلے سے مراد ٹول، تو اس کے اندر واجب نہیں ہوتا. صحیح. کیا تو بات. جس طرح کہ اذان ہے یہ بھی ایک ٹول ہے، ٹول ہے. تیمم ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح وضو ہے، غسل ہے، تو ان میں واجب کوئی بھی نہیں ہوتا. کیا بات. ہاں کیا موبائل میں قرآن مجید انسٹال کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیا ہم موبائل میں بغیر وضو قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. اشرفی حضرت، میں نے خواب میں دیکھا ایک جگہ پر تربوز کے سائز کا کوئی پھل لگا ہوا ہے، اس کا نام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں نے کیا لکھا ہے، اور بہت خوبصورت صاف پھل تھا، لیکن مغرب کے بعد کا وقت تھا تو کیا کلر تھا اس کا؟ کلر بتایا انہوں نے؟ کلر نہیں بتایا انہوں نے، بس یہ اتنا ہی لکھا ہے. چھوڑ. سوچ رہا تھا کہ توڑوں، لیکن توڑنے سے دیکھا تو تھوڑا گیلا تھا، لیکن سارے بالکل فریش تھے اور تربوز کے سائز کے تھے. میں سورج جن کا عمل کر رہا ہوں تو کیا اس سے کوئی تعلق ہے اس کا؟ بہرحال انشاءاللہ تو بالکل اس سے تعلق ہو سکتا ہے اس کا، اور یہ رحمتوں کی طرف اشارہ ہے. کیا موبائل فون میں محفوظ قرآن کریم کے الفاظ کو اسکرین والے پردے کے ساتھ چھو سکتے ہیں؟ مطلب موبائل کی اسکرین حائل ہے یا اسکرین کو ڈائریکٹ ٹچ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ اسکرین پہ جو کچھ آ رہا ہے وہ عکس ہے، اصل نہیں ہے، تو اس کو ڈائریکٹ بھی چھو سکتے ہیں. استاد صاحب دعاؤں کی درخواست ہے. فیضان علی شاہ صاحب، بعض حضرات کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہے؟ دیکھیں یہ روایتیں دو قسم کی آئی ہیں، اور تحقیق اس میں یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جسم پر دانے نکلے ہوں تو کون سا وظیفہ پڑھیں؟ دیکھیں جسم میں اگر دانے نکلے ہوں تو اس کے لیے وظیفہ اس وقت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، سورہ فاتحہ کا وظیفہ کر لیں کہ وہ تمام قسم کے امراض کا علاج ہے اس کے اندر. وہی 41 دفعہ پڑھیں اور بسم اللہ ملا کے پڑھیں اور روزانہ اس پر دم کر کے پانی پہ پئیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ماشاء اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مٹھی گھنی داڑھی کو وضو میں دھونا آسان طریقہ ارشاد فرما دیں کہ وقت بھی کم خرچ ہو اور اطمینان بھی جلدی حاصل ہو جائے. دیکھیں میرے بھائی یہ بہت آسان طریقہ ہے، مشکل تو ہم خود بنا لیتے ہیں. تو اس میں اس طرف یہی ہوتا ہے کہ جو بال اوپر جو آپ کے آ رہے ہیں اور دائرۃ الوجہ میں آئے ہیں، اور دائرۃ الوجہ جو ہے یہ ایریا کہلاتا ہے. جیسے میں ابھی آگے پکڑتا ہوں تو جتنا حصہ یہ میرا یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ دائرۃ الوجہ ہے، اور نیچے جو لٹکے ہوئے ہیں
ان کا دھونا فرض نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ وضو اور ہاں وضو میں، اور ان کا بھی دھونا کتنا ہے کہ اوپر سے بس پانی ڈال دے تر ہو جائے، اگر گھنے بال ہیں تو اسکن آپ کی نظر نہیں آ رہی ہے، اور اگر اسکن نظر آتی ہے تو پھر ان کو جڑ تک دھونا پڑے گا۔ جزاک اللہ، بڑا خوبصورت طریقے سے آپ نے ارشاد فرما دیا۔ وضو میں 12 فرائض ہیں، 12 فرض عملی ہیں، جیسے کونی دھونا ہر فرض عملی واجب اعتقادی ہوتا ہے، تو اس بات سے فنی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وضو میں 12 واجبات ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، جب ایک اصطلاح بزرگوں نے استعمال ہی نہیں کی تو ہمیں کیا ضرورت ہے استعمال کرنے کی؟ صحیح۔ مفتی صاحب کا یہ بات درست ہے کہ جو جتنا بڑا فقیہ ہوتا ہے اتنی جلدی وضو کرتا ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، اور بلکہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جناب وضو جوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، جی تو ہم نے تو اکثر جوانوں کو ایسے ہی دیکھا کہ وضو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، بغیر وہ پورے کیے شرطیں ٹھگا ٹھگ پورے جلدی کیے جلدی کر کے آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں میرا وضو ہو گیا۔ وضو ہو گیا، صحیح تو بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہاں لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو علم ہے تو وہ وہم میں نہیں پڑتے اور جلدی وضو کر لیتے ہیں۔ کیا بات ہے عظمت اللہ صاحب، آپ کے جو سوال ہے کلی کے حوالے سے اور غسل جنابت کے حوالے سے، وہ استاد صاحب نے مسئلہ بیان فرما دیا، انشاءاللہ آپ سن لیں گے۔ اشفاق صاحب، مفتی صاحب اینڈ شاہ صاحب، پلیز دعا فار می اینڈ مائی پیرنٹس، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ آسانی کرے، سلسلہ چالو ہو جائے، آمین۔ بہت شکریہ سرفراز صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، شاہ صاحب، اللہ آپ دونوں کو دراجوں میں بخیر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ جس گھر میں جادو جنات دونوں کے مسائل ہوں، ان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ اتنے سارے ہم نے بتائے ہیں، ان میں سے بعض اعمال تو ہوئے ہیں جو جنات کے لیے بھی، جادو کے لیے، سورہ بقرہ پڑھ لیں، سب کچھ ہو جائے گا صحیح اس سے۔ سرفراز صاحب کہتے ہیں اللہ میرے مرشد کو اور ان کے ہر مرید کو سلامتی دے، آمین۔ اللہم کیا آمین۔ کالے کپڑے پہننے سے ڈپریشن ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، نہ ایسی کوئی روایت، کوئی ایسی حدیث گزری۔ البتہ ایک مشہور بات ہے، میں نے پڑھی تو نہیں ہے، کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ کالے جوتے پہننے سے جو ہے نا آدمی کو ذرا دماغی طور پہ پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فیضان شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ استاد صاحب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سرفراز صاحب کہتے ہیں آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے کیا ہمیں؟ ہڈیوں میں درد ہے، کمزوری بھی بڑھ گئی ہے، وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں ہڈیوں کے سرفراز، درد کے لیے جو سورہ یاسین کی جو آیت ہے، صحیح، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم، ٹھیک ہے؟ یہ آیت طیبہ 2 آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کو روزانہ آپ 70 دفعہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر، یہ 66 دفعہ پڑھ لیں، 66 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اور اپنے ہڈیوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھ پہ ہڈیوں پہ پھیر بھی لیں۔ شاید چند دن کریں گے تو انشاءاللہ آسٹیوپروسس کا مرض بھی سے دور ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر استاد صاحب، بہت شکریہ۔ آپ تمام احباب کا بھی محبت کرنے کا اور پسندیدگی کا اور میسیجز کرنے کا شکریہ۔ ظاہر ہے ہم اس سسٹم کے انڈر ہی ہیں، ہر چیز اس کے حساب سے چلتی ہے، تو آج کچھ کنیکشن کے مسئلے تھے تو ہم نے اس لیے پروگرام کو لائیو کر کے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنے کا سوچا کہ تاکہ آپ تک پروگرام پہنچ جائے۔ تو آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہر قسم کی رکاوٹ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے وضو پر بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، اس کے علاوہ بھی وضو پر ساری چیزیں بھی رہتی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرامز میں اس کو ہم اس پہ گفتگو کریں۔ آپ کا بھی کوئی سوال اگر وضو کے حوالے سے ہو، غسل کے حوالے سے ہو، طہارت کے حوالے سے ہو، تو آپ سوال بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اپنے میزبان سید محمد بلال شاہ بخاری کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔